کہ لڈیاں ڈالنی چاہیے. کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ جشن آزادی ہے؟ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، زیادہ نہیں، تو ہمارا جو ہیریٹیج ہے وہ تو سبحان اللہ، پاکستان کے اندر موہنجو داڑو ہے، پاکستان کے اندر ہڑپا ہے، پاکستان کے اندر ٹیکسلا ہے. یہ وہ تاریخی ادوار ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس زمین میں، اس مٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اس مٹی میں کتنی تہذیبیں جنم لے چکی ہیں، اور وہ ساری تہذیبیں مشہور ہیں اچھے کاموں پر. یہ یعنی کوئی ہڑپا کو یاد کر کے کوئی برائی کا ذہن میں نہیں آتا، کوئی فرعونیت ذہن میں نہیں آتی. یعنی اس مٹی میں جو مدفن لوگ ہیں، اس مٹی میں بسنے والے صدیوں سے جو ہمارے پاس تاریخ میں اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو یہ سارے لوگ ہیں جو اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اس مٹی میں واپس چلے گئے. یہ سارے بہت اچھے لوگ تھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب جو یہ یورپین کمپنیاں تھیں، یعنی یورپینز جو تھے، وہ پہلے تو دنیا میں ایک چیز ہوتی تھی نا کہ لوگ جو سفر کرتے تھے یا وائجز ہوتے تھے یا جو شپ پر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری لوگ جاتے تھے، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے تھے جو تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ظاہر بات وہ پیسے والے لوگ ہوتے تھے. تو جتنی یورپین بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں تھیں، جن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر میں اس لیے کروں گا کہ اس سے ہماری تاریخ کا ایک لنک بہت قریب میں جڑتا ہے، کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں آ کر اور دیکھا کہ جناب یہاں تو ریشم بھی ہے اور یہاں تو جناب بے شمار دولت پڑی ہوئی ہے جس کو لوٹا کھسوٹا جا سکتا ہے اور جس سے بہت مال کمایا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنے قدم جمانے کے لیے جو سب سے پہلا تاریخ میں مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پلاسی کی جنگ ہوئی اور اس میں سراج الدولہ کی فوج کی اور انگریزوں کی فوج کے درمیان جو لڑائی ہوئی، تو اس وقت چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ 3000 کے قریب انگریز تھے، انگریزی فوج تھی، اور جو سراج الدولہ صاحب تھے ان کے پاس 5000 فوج تھی. لیکن قسمت چونکہ کچھ اور دکھانے جا رہی تھی، تو ہوا یہ کہ جب ان کی آپس میں پلاسی کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس کے اندر سراج الدولہ صاحب کو شکست ہوئی، کیونکہ ان کی فوج اس زمانے میں تو توپیں ہوتی تھیں نا، آج تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ ویپنس ہیں، اس زمانے میں توپ ہوتی تھیں، یعنی جس کے آگے ایک گولا لگایا جاتا تھا، اس کے پیچھے ایک بارود ہوتی تھی اور بارود کو داغا جاتا تھا، بارود کو اگنائٹ کیا جاتا تھا، اس سے جو گیسز نکلتی تھیں وہ اس گولے کو آگے پھینکتی تھی، اور اس طرح سے، اور یہ بہت بڑا ایک ویپن تھا اس زمانے کے حساب سے. تو سراج الدولہ صاحب کے جو بارود تھا وہ قدرت خدا کی کہ بارش ہوئی اور ان کے لوگوں نے شاید اپنی ذہن میں بڑھائی کہ ہمارے پاس تو 5000 سپاہی ہیں، انہوں نے خیال نہ کیا، دھیان نہ دیا، یا قسمت میں اور تاریخ نے ایسا ہی دیکھنا تھا، تو ان کی جو بارود تھی وہ تو ساری گیلی ہو گئی بارش کے پانی سے، اور گوروں نے اپنی بارود کو ڈھک کے رکھا ہوا تھا، تو ان کے گولے چلتے رہے، ان کے گولے نہ چل سکے، اور اس طرح سے سراج الدولہ صاحب کو شکست ہو. یہ پہلی لڑائی تھی جس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اس علاقے میں داخل ہو گئی اور تاریخ کا سفر شروع ہو گیا. 1757 سے لے کر 1947، یہ تقریباً 200 سال انگریز نے حکومت یہاں پر کی ہے، اور یہ جو بارش کا پانی بارود پہ گرا تھا اس سے تاریخ شروع ہوئی. بہرحال اس وقت جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو ان کی انٹینشن صرف بزنس تھی، سیاسی نہیں تھی. لیکن جب وہ یہاں پر آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر ان کی انٹینشنز پولیٹیکل بھی ہو گئی اور گورننس کا بھی ان کو خیال آیا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے ہم لوگوں کو آہستہ آہستہ، یعنی اس مٹی کے بسنے والوں کو، رہنے والے لوگوں کو کیسے انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا اور 200 سال موج میں رکھی. لیکن ان کی جب گورننس میں آئے
تو اس کے آنے کے بعد انہیں گورننس میں آنے میں جو ان کا ایک بڑا گولڈن رول جو آج بھی گولڈن رول ہے وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ اس یہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے بڑے اچھے، بڑے محنتی، ہمیشہ سے، آج نہیں، اس سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ ہمیشہ سے بہادر تھے. یہ شاید اس مٹی کی میراث ہے، اس مٹی کی دین ہے کہ جو لوگ اس مٹی میں رہتے ہیں بہت بہادر، محنتی، جفا کش، کام کرنے والے، انٹیلیجنٹ. اور اسی مٹی سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے بہت نام بھی پیدا کیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب جب گورننس کرنی ہے تو گورننس کیسے کریں گے، حکومت کیسے کریں. تو انہوں نے ایک اس کا اصول ڈیوائز کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو انہوں نے جناب ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے، اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے، اور سکھوں سے، اور بڑا ایک بازار بن گیا. اور تاریخ نے دیکھا کہ بڑے بدترین موقع بھی آئے. اور پھر انہوں نے ظاہر بات ہے چونکہ اب وہ گورننس کھیلنے کودنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، تو گورننس کرنے کے لیے ان کو پیسہ بھی چاہیے تھا، تو انہوں نے وہ پیسہ بھی آپ سے ہی نکالنا تھا. تو اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو تقریباً 2/3 جو انڈیا تھا وہ آزاد تھا اس وقت بھی. اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی حکمرانی کر رہی تھی، یا جو گورا راج تھا، وہ 1/3 علاقے پر تھا. لیکن جو باقی لوگ تھے نا، وہ وہاں کے راجے، مہاراجے اور شہزادے جو تھے، وہ سب بیسیکلی ان کو یا تو گوروں نے اپنے ڈنڈے کے ساتھ دبا کے رکھا ہوا تھا، یا ان کو انہوں نے لالچ دے کر اور اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہوا تھا. تو اگرچہ آن گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ گورا راج پورے ہندوستان پہ نہیں تھا، 2/3 ملک آزاد تھا جس پہ انڈیپینڈنٹ کے راجے مہاراجے حکومت کرتے تھے. بٹ چونکہ اب وہ گڈ گورننس کرنے لگے تھے اور گوروں کو گورننس آتی تھی، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت اور سپریس اور ڈپریس اور انفلوئنس کر کے، اور اس طرح سے انہوں نے مطلب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی پورے ملک پر حکومت کی انہوں نے. لیکن ان کے اس بے جا ٹیکسیشن اور ناجائز جو انفلوئنس تھا لوگوں کے اوپر، اس سے لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی، لوگوں کو نفرت بڑھی. اور پھر وہ 1857 آیا جب میوٹنی ہوئی گورا راج کے خلاف، اور گورا راج کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا. اور اسی بوکھلاہٹ میں انگریزوں سے غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی گئیں. پھر ہم نے وہ ایک جلیاں والا باغ کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر نہتے سکھ جو تھے ان پر گوروں نے فائرنگ کی، اور جس میں جو تاریخ ہے وہ تو یہ کہ بتاتی ہے کہ تقریباً 1500 کے قریب سویلین نہتے شہری جو تھے وہ مارے گئے، کیونکہ وہ صرف پروٹیسٹ کرنے آئے تھے، گورا راج کی ہائی ٹیکسیشن اور ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے آئے تھے. لیکن انگریزوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی، اور 1500 کے قریب سکھ جو تھے وہ اس میں جلیاں والا باغ میں مار دیے گئے تھے. لیکن یہ اس سے پھر انگریزوں کا جو تھا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور انگریزوں نے بڑی کوشش کی کہ لڑایا جائے. اسی لیے آل انڈیا کانگریس کو پھر ڈیوائیڈ کر کے اس میں ایک مسلم لیگ بنی گئی، اور پھر اس طرح سے وہ جو ایک کلیش تھا مسلمانوں کا اور انگریزوں کا، ہندوؤں کا، وہ شروع ہوا.